امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مجلس میں جلوہ افروز تھے۔ اتنے میں دو نوجوان ایک دیہاتی آدمی کو پکڑ کر لائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے کھڑا کر دیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ نوجوانوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے والد کو ناحق قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے سوال کیا کہ تو نے ان کے باپ کو کس طرح اور کیوں قتل کیا؟ دیہاتی نے جواب دیا کہ وہ اپنا اونٹ لے کر میری زمین میں داخل ہو گیا۔ میں نے اسے داخل ہونے سے منع کیا لیکن اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے پتھر دے مارا اور اتفاق سے وہ پتھر اس کے سر پہ لگا اور ان کا باپ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیہاتی کی گفتگو سنی اور فرمایا، قصاص قصاص، یعنی خون کا بدلہ خون۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی تحریر نہیں لکھوائی، کوئی بحث و مباحثہ نہیں کیا اور نہ ہی یہ معلوم کیا کہ یہ قاتل کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کی خاندان اور برادری کیا ہے اور اس کی مالی اور شخصی حیثیت کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہ ہوتی تھی۔ آپ بے لاگ اور بے رحم انصاف کرتے تھے۔ دیہاتی نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں آپ سے ذات کا واسطہ دے کر گزارش کرتا ہوں جس کے سبب آسمان و زمین قائم ہے، یعنی اللہ کا واسطہ ہے، آپ مجھے صرف ایک رات کے لیے چھوڑ دیں تاکہ میں گاؤں جا کر اپنی بیوی اور بال بچوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں کہ عنقریب میں قتل کیا جانے والا ہوں۔ اس بات سے آگاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کے بعد میرے سوا میرے بال بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تو گاؤں جانے کے بعد میرے پاس لوٹ کر آئے گا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر لوگوں کا مجمع خاموش ہو گیا۔ سارے مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی بھی شخص اس دیہاتی کے خاندان کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں اور گھر کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا تھا، اور یہاں پر ضمانت بھی کوئی معمولی ضمانت نہ تھی، کوئی چند روپے یا اونٹ یا گھوڑے کی، بلکہ یہاں قتل کی ضمانت تھی۔ اس کا صاف صاف مطلب تھا کہ جو شخص اس کی ضمانت دے گا، اگر یہ شخص اپنے وعدے پر واپس نہ پلٹا تو اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان تھے اور سارے مجمع پر ایک پریشانی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اگر اس اعرابی کو قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے ورثاء کو معلوم نہیں ہوگا اور اس کے بال بچے بھوکے اور پیاسے مر جائیں گے۔ ایک طرف یہ ماجرا تھا اور دوسری طرف انصاف کا معاملہ تھا۔ چنانچہ اچانک مجمع میں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے اور ایک شخص اٹھتا اور کہتا ہے، اے امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صحابہ میں ایک اعلیٰ مقام اور مرتبہ رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو ذر، یہ قتل کی ضمانت ہے، قتل کی۔ ابو ذر غفاری نے عرض کیا، خواہ قتل ہی کی ضمانت کیوں نہ ہو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابو ذر، کیا آپ اس دیہاتی کو پہلے سے جانتے ہیں؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا، نہیں یا امیر المومنین، میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کس بنیاد پر آپ اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے عرض کی کہ میں نے اس کے اندر مومنوں کے آثار دیکھے ہیں، یہ سچا آدمی ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، اس کی گفتگو سے مجھے سچائی جھلک رہی ہے اور میرا ایمان اور یقین ہے کہ یہ شخص اپنے وعدے کے مطابق واپس پلٹ آئے گا۔ امیر المومنین نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا آپ اس گمان میں مبتلا ہیں کہ اگر اعرابی نے آنے میں 3 دنوں سے زیادہ تاخیر کر دی تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا اور آپ کی جان بخشی ہو جائے گی؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دیہاتی نوجوان کو 3 دن کی مہلت دی کہ جاؤ
اور اپنی بیوی بچوں سے اہل خانہ سے آخری ملاقات کرو اور 3 دن کے بعد واپس پلٹ آنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کو روانہ کرنے کے بعد 1 2 3 دن گزر گئے۔ تیسرے دن عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ سارا مدینہ اس انتظار میں تھا کہ وہ دیہاتی نوجوان حسب وعدہ کب واپس پلٹتا ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، الصلاۃ جامعۃ ان کی آواز لگائی گئی۔ مسجد نبوی نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ امیر المومنین نے نماز کی امامت فرمائی۔ نماز کے بعد عدالت فاروقی قائم ہو گئی۔ اب ایک ایک گھڑی اور ایک ایک لمحہ سامعین پر، ناظرین پر اور صحابہ اکرام پر بڑا گراں اور مشکل تھا۔ ایک طرف ان کے ذہن میں یہ وسوسے اور خیالات آ رہے تھے کہ اگر وہ شخص آج واپس نہ آیا تو اللہ کے رسول کے عظیم صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان جائے گی۔ چنانچہ وقت گزر رہا تھا اور سورج آہستہ آہستہ ڈوبنے کے قریب تھا۔ کرنیں اس کی کم ہو رہی تھی، روشنی اندھیرے میں بدل رہی تھی، حتیٰ کہ مغرب کے قریب اب چند کرنیں ہی سورج کی باقی تھی کہ صحابہ اکرام اور دیگر اہل ایمان کے چہروں پر خوف اور پریشانی اور غم کے اثار نمایاں تھے، اور خود امیر المومنین بھی پریشان تھے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضمانت کی وجہ سے آج ان کی گردن اڑا دی جائے گی اگر وہ شخص حاضر نہ ہوا۔ ابھی مغرب میں تھوڑی دیر باقی تھی کہ دور سے گھوڑا دوڑاتا ہوا وہ شخص آیا اور امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں حسب وعدہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان کے وعدہ کی وفا پر بڑے حیران تھے، اور آپ نے فرمایا کہ اے نوجوان، اگر تو واپس نہ بھی پلٹتا تو ہم تیرے گاؤں، تیرے گھر بار اور بچوں کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود قتل کے معاملے میں تم نے اپنی جان کو خطرات میں ڈال کر واپس آنے کا فیصلہ کیوں کر کیا؟ اس موقع پر اس دیہاتی نوجوان نے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ کی عظمت کی قسم، آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں تھا، میں آپ سے بہت دور نکل گیا تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ کے خوف سے ڈرتا ہوں۔ آج آپ کی عدالت سے بچ بھی جاتا تو کل اللہ کی عدالت میں مجھے ضرور پکڑ لیا جاتا۔ امیر المومنین نے مقتول کے دونوں نوجوان بیٹوں سے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ نوجوانوں کی آنکھیں بھر آئی اور روتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، اس دیہاتی کی سچائی کی وجہ سے ہم اس کو معاف کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور خوشی سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آپ کی داڑھی پر گرنے لگے اور تمام مجمع تکبیر کے نعروں سے گونج گیا۔ یوں ایک شخص اپنی سچائی اور وعدہ افائی کی وجہ سے قتل کا مجرم ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے بری ہو گیا۔